السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة۔ ناظرین کرام، حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف میں مذکور ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی: اذا انفق الرجل على اہلی، جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یحتسبها، جس خرچ کرنے میں اور جس نفقے میں وہ اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھتا ہے، فرمایا فہی لہ صدقہ، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، بیوی پر، بچوں پر خرچ کرے، تو آدمی اس کو ایسے ہی نہیں سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اس پر بھی مجھے ثواب ملتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل و عیال کا نفقہ اور ان کے اوپر خرچ کرنا ایک معاشرتی چیز ہے، اور اہل و عیال پر خرچ کرنا ہر انسان فطری اور طبعی تقاضے کے تحت کرتا ہے۔ ہر انسان کا ایک اندرونی جذبہ، فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو کماتا ہے وہ اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر، اہل پر خرچ کرے۔ اس لیے یہ ہو سکتا تھا کہ آدمی یہاں پر ثواب کا تصور بھی نہ کرے، یہ بہت ممکن تھا کہ آدمی یہ سوچے کہ گھر والوں پر جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ ایک معاشرتی چیز ہے اور یہ ایک فطری تقاضا ہے، ایک طبعی بات ہے، یہ مجھے خرچ کرنا ہی ہے، لہذا یہاں کہاں ثواب مل سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو یحتسبها، جب انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو یہاں بھی حصول ثواب کی نیت کرے، اچھی نیت کرے، اچھی نیت اور حصول ثواب کا استحصار ہو۔ اگر انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے وقت میں حصول ثواب کی نیت رکھتا ہے اور اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، یہاں بھی ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے وہ اجر کا مستحق ہوگا، اس پر ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها، جب بھی کوئی شخص اپنے اہل پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس میں وہ ثواب کی امید رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس پر اجر دیں گے، اچھی نیت کے ساتھ میں وہ خرچ کرتا ہے، فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، اور یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ سعد بن وقاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص جو فاتح قادسیہ بھی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی: انک لن تنفق نفقة لتبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو،
تم جو بھی تم اللہ کے لیے اپنے بچوں پر اور جہاں بھی تم خرچ کرتے ہو، اور خرچ کرنے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی، تو فرمایا الا اجرت علیہا، اس پر تم کو ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان خرچ تو کرتا ہی ہے، لیکن جہاں بھی خرچ کرے وہاں یہ دیکھ لے کہ یہاں اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو ثواب کی امید رکھے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کرے، نیت کو اچھی کر لے، نیت کی تصحیح کر لے۔ تو فرمایا جہاں بھی نیت صحیح ہوگی خرچ کرنے میں اور اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی تو وہاں پر خرچ کرنے میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً لِتَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، جو بھی خرچہ اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ خوش ہو جائے، الا اجرت علیہا، فرمایا اس پر ثواب ملتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ فرمایا آگے حتی ما تجعل فی فم امراتک، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ دیتا ہے، نوالا دیتا ہے، اور یہاں بھی اس کے پیش نظر رضا الہی ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے، تو فرمایا اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو جہاں بھی انسان جو خرچ کرے اس میں نیت کو صحیح کر لینا چاہیے، نیت کی تصحیح پر ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ والے اہل اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر والوں کے لیے سودا خریدنے کے لیے بازار جاؤ تو وہاں بھی نیت کر لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے میرے ذمے یہ رکھا ہے، اس لیے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اپنے بچوں کو تم کھلاتے ہو، ایک انسان کے سینے میں اپنے بچوں کی فطری محبت ہوتی ہے، فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرے، ان کو چومے چاٹے، ان کو قریب کرے۔ تو فرمایا جب اپنے بچوں سے محبت کرو تو یہاں بھی رضا الہی مقصود ہو، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بیوی سے محبت کرو، اور بیوی محبت کرنے کی چیز ہے ہی، لیکن یہاں بھی مقصود کیا ہو؟ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وعاشروہن بالمعروف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس محبت کے ساتھ میں رہتے تھے، اسی محبت کے ساتھ میں ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ ہم اس سنت کی نیت کریں اپنی بیوی سے محبت کرتے وقت میں، تو اس پر بھی ہم کو ثواب ہے۔ بہرحال انسان جو خرچ کرے اپنے گھر والوں پر وہاں ثواب کی نیت کر لے تو صدقے کا ثواب ہے، کہیں اور خرچ کرتا ہے اور وہاں پر مقصود اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے تو وہاں بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کچھ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی نیتوں کو ہر موقع پر صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔